ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکوبائنز جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے؟ مختلف کیا تھا اس میں؟ اور ان بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی، اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں وراثت میں ان کا کیسا حصہ تھا؟ نیز یہ کہ کیا آج ان کی کوئی شکل معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں کیا باقی ہے یا اس کی کوئی اجازت ہے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر اس کو ایلیبریٹ آپ کر دیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 24، جس میں وما ملکت ایمانکم ان کے بارے میں آیا ہے، ان کو زیادہ ایلیبریٹ کرنے کے لیے کون سی تفسیر بہترین ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے، اگر آپ کو اس وقت آپ ریکال کر سکیں؟ جزاک اللہ۔ پہلے تو اپنی بات میں ایک تصحیح کر لیجئے، باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کانکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں، یہ ملکیت ہوتی تھی۔ بیوی ملکیت نہیں ہوتی، بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے، اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سیپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کو ایسے ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ سٹیٹس جو ہے باندی کا، کانکوبائنز کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے، اور یہ لونڈیاں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی۔ آپ ایک جنگ ہوئی ہے، فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ 900 اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے۔ اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے، ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے۔ وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے، یہ سب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں، احد میں تو آئیں، لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ باندیاں ہوں گی، وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ جو اصل غلام کا اور باندی کا تصور ہے اسلام میں، یہ پی او ڈبلیو کا حل ہے، پرزنرز آف وار، what to do with them۔ یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر دیجئے، ان میں پڑے سڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں، اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکین کا تقاضے کا کوئی سامان نہیں۔ ہاں، کھانے پینے کو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں پی او ڈبلیوز کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ پی او ڈبلیوز جو ہے وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے، انہیں ایبزارب کرو معاشرے کے اندر، انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر، اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندی کی ہوگی۔ انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ، حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہیں وہ کھلائیں، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ان کی ایمینسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا، فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو، قتل خطا ہو گئی ہے، وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا، کوئی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے، گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ غلام جو ہے آزاد کرو۔ گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا، پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین، نصیحت، پرسویشن، یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے، غلام کو آزاد کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیحدہ ایلیمنٹ نہیں رہے، اب سوسائٹی کا حصہ بن گئے،
وہ ایک گھر کے اندر ہے، وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی ایمینسیپیشن کا بندوبست کیا اسلام نے. اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمینسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھیں. مڈل ایسٹ میں ممالک کی حکومت، مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے. ممالک بڑے بادشاہ ہوئے. ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے؟ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک اور یہ بلبن، ایسے ایسے شاندار، اور جو ہے اور یہ التتمش، یہ کون تھے؟ غلام تھے. ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء ائمہ غلام، چنانچہ بڑے علماء اساتذہ غلاموں میں سے. تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. البتہ آخری سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا؟ ایبروگیشن، جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا، آخر میں آ کے سن 9 میں فائنلی طے کر دیا گیا حرام، اب اس کے قریب مت پھٹکو. اس کی حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر، جس کو کہا گیا ملاحم، اور جس پر پورے پورے باب جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی کہ اس وقت پرزنرز آف وار کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے. لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ جو امریکنز لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ پکڑ کر ان کو، افریقیوں کو، اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شدید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے. یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے. کسی غلام، کسی آزاد انسان کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لینا، اس کی نہ کبھی اجازت رہی ہے نہ کبھی ہوگی. البتہ پرزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فکریں چست کر دے گی یا کوئی اس کو کہے گی، پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ ذرا آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے اندر اترتی نہیں ہے. لیکن وی ہیو ٹو بی فیتھفل کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے.